رونا دے جڑے میرے وسدے ہیں یہ میں مسئلہ جی میں بسیا کوئی نہیں اجڑ گئے ہیں تا ہی میں اجڑ گئے ہیں آج تک میں کوئی اجڑیا نہیں ماں دیا جھولیاں تو تجھے ذکر سنتے بیٹھے ہو تیرے میرے سید وسدے ہیں یہ جے وسدے ہیں چالی گھران دی ہی قویلی ہوندی ہے تیرے میرے اجڑ گئے ہیں تا ہی میں اجڑ گئے ہیں آج تک ہی قبرہ ہی آپس ہی جنے رل سکی امام حسین علیہ السلام اللہ دی کائنات کی سب تو بڑے کریم ہے ایک اترو دے بدلے جنت دے دے امام حسین خالص مالے اور ایک اترو زیادہ نہیں مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے نظر نہیں آتا مچھر کے پر جتنا اترو رونا لیو مولا عباس علیہ السلام دا ایک نوکر ہے جس دا نام ہے حارث خدا دی لعنت و اس ملعون کے سارے آپ کو بے شمار ایک امینہ مولا عباس دے گھوڑے دا صحیح سے مولا عباس دے گھوڑے دی دیکھ بھال قریب اتنا زیادہ اس دے کو رہنے واسطے گھر کوئی نہ اس دی شادی کوئی نہ ہوئی کریم کی ہوتے کریم مسلموں اس دے ہوتے رحم آیا مولا عباس علیہ السلام نے گھر تعمیر کروا کے دیتا بھائی جان صرف گھر تعمیر نہیں کروایا اپنی منن والی دے نال اس دی شادی بھی کروائی ہے جڑے ویلے کمینے دا گھر تیار ہو گیا مولا عباس دا آواز آندا ہے حارث ہن منج گھر دے وچ قیام کر آدھے مولا جب تک تسا میرے گھر دے وچ قدم نہ رکھو میں گھر دے وچ قیام پذیر نہ ہو سا لجپالی کتے نے آ کے حارث دے گھر مولا عباس علیہ السلام سننا ہن میرے پاس جو بڑی ہونی چاہیے مولا عباس علیہ السلام حارث کمینے دے دروازے کو جڑے ویلے آئے نا مولا عباس گھوڑے تو نہ ہٹ لگے ایک منٹ ایک کہتا ہے مولا گھوڑے تو نہ لو آج گھوڑے دے اوپر سوار ہو کے میرے صحن دے وچ آؤ ماما دیاں جھولیاں تو تسی آخری سنتے بیٹھے ہو مسائل سنتے بیٹھے ہو ایک جملہ آخنا چاہتا جے میرے بھائی جان مولا عباس آ گئے نا گھر دے وچ اس نے مولا عباس دے گھوڑے دی لگام پکڑی ہے تو جو میرے پاس کرنی ہے تساں مسائل سنتے بیٹھے ہو ایک مسائل دا جملہ آتا مصیبت دا جملہ آتا جڑے ویلے اس نے لگام پکڑی ہے اس نے ایک ستون دے نال باندھ چھوڑی ہے بزرگ تشریف فرمائیں ستون دے نال بھائی جان جڑے ویلے اس لگام بننی ہے نا اس ویلے مولا عباس دے اکھیں نہیں سامن دے بدل ہے مولا عباس روک کے آتے حارث ایک گل یاد رکھیں اج ستون دے نال تو حیوان بنے ہے کل کسی انسان نو نہ بنے جناب مسلم دے شہزادے جڑے ہیں انہاں دی کہانی بالکل امام حسین علیہ السلام دی معصومہ دھی دی طرح ہے شہزادے بھی پیو دے نال رل کے پردیس دے وچ آ گئے معصومہ سین بھی پیو دے نال پردیس دے وچ آ گئی سوال کرو قاسم علی کیوں آکھے کہانی ایک دی ہے اس وجہ تو آکھے پیو دے بعد شہزادے بھی جھڑکیندے رہن معصومہ سین بھی جھڑکیندی رہی ہے رونا والے جڑے زندان دے وچ قید ہیں وہ زندان ایسا زندان ہے جس دی ایک چھت ہے چھت ہی کے اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے جدوں پھر نے سال دے بعد ایک بیگ کو دکھائے رونا والے ایک چھت کے درمیان دے وچ دیوار ہے جے میرے شہزادے دا دل کردے ایک بیگ دے نال گل کرن دا دیوار دے نال منہ لا کے گل کردے ہیں زندان دا دروگا ہے جس کا نام ہے مشکور یہ دبی چڑھیا ہے سارا ڈے رشتہ داراں کو کھانے کھویندا رہیا ہے تحفے دیندا رہیا ہے رات کو یہ تھک کے سم گیا ہے رات دے ویلے اس نو پیاس لگی ہے اس بیوی نو سڑ مار کے آتا ہے پانی دے بیوی دا آواز نہیں آیا پھر دوسری بار سڑ مار کے آتا ہے پانی دے آواز نہیں آیا اس نے اٹھ کے دکھا جو بیوی بستر تے موجود نہ ہے
پریشان ہو گیا اپنے سین دے وچ آیا کیڑا منظر ڈٹھا ہے بیوی سین دے وچ بیٹھ کے روندی پئی ہے آدھا اس ویلے کہہ روائے کہ آدھا مشکور جڑے ویلے میں اٹھیاں اپنے سین دے وچ آئیاں میں کیڑا منظر ڈٹھا ہے ایک نور دی ہماری لتھی ہے ایک پردہ دار خاتون ہے جس دے متھے تے پتراں دی موت دی زردی ہے رو رو کیا دے تساں تا کھانے کھا کے سم گئے ہو میڈے یتیم زندان دے وچ بھوکے قید ہیں آزادارو حارث صدر معلوم تھیندا ہے جو بڑے گھر دے باہر ہیں جلدی کر کھانا بنا انہاں کھانا بنایا شہزادے دے زندان دے کھول آئے بڑے شہزادے دے زندان دا دروازہ کھولے آدھا کھانا کھا بڑے شہزادے دا جواب نہیں آ پھر آدھا کھانا کھا جنہوں نے تیجی بار رکھے کھانا کھا اس ویلے بڑا شہزادہ آدھا مشکور تو آپ دسا جنہوں بھیراواں دے بھیرا مر ونجن بھیرا کھانا کیویں کھاندے مشکور آدھے تھوڑے زندان لگے درمیان دے دیوار ہے تے کو کیویں پتہ لگا جو تیرا بھیرا مر گیا ہے آدھے مشکور اساں بھیرا ایک بے دے نال گلاں کردے ہاں اج صبح دی میں آواز دیندا پیا میرے بھیرا دا جواب نہیں آندا روਣ والیو مشکور نے چھوٹے بھیرا دے زندان دا دروازہ کھولیا بڑا شہزادہ بجدا ہویا زندان دے وچ آیا چھوٹا بھیرا نظر نہیں آیا سجے دٹھائے بھیرا نظر نہیں آیا کپے دٹھائے بھیرا نظر نہیں آیا ایک کونے دے وچ دٹھائے بھیرا سوتا ہے جڑے ویلے مشکور آیا نبض تے ہاتھ رکھی ہے نبض شہزادے تے چلدی پئی ہے بڑا شہزادہ آدھا مشکور ایک منت لا ایک احسان کر شہزادہ کیڑا احسان کیڑی منت مشکور دے پاس شہزادہ دیکھ پتے مشکور کھانا نہ کھوا ایک منت لا اپنی بیوی کمار میرے بھیرا دا سر اپنی جھولی دے وچ رکھے آکے اٹھ ویلال ماں ملن آیا رونا جو مشکور دی بیوی آئی ہے اپنے وال کھولے وال کھول کے سر چھوٹے شہزادے دا آزام کے رکھے رو رو کے آدھے اٹھ ویلال ماں ملن آیا عرصے تو بعد جائے ویلے شہزادے تو ماں دا نام آیا نا شہزادے نے ماں دا نام سنے تڑپ کے اٹھ گیا اس دی بیوی دے پاسے دیکھ کے آدھا ہے اماں گلی آ گئی ہے ساڑیاں بھیڑا کو نال گھن کے نہیں آئی رونا لیو شہزادے دے پاسے دیکھ کے آدھا مشکور اپنا تعارف کراؤ کتھوں دے بس دے ہو بڑا شہزادہ آدھا ہے اسی مدینے دے بس دے ہیں مشکور آدھا ہے مدینے تے میرے پیر بھی رہندے خاندان دا تعارف کراؤ شہزادے آدھے نصیب بنو ہاشم تو تعلق رکھتے ہیں رونا لیو مشکور آدھے بنو ہاشم تو میرے پیر بھی ہیں میرے سردار بھی ہیں کوئی اور تعارف کرواؤ اس ویلے شہزادے آدھے جنت دی ملکہ سین ساڑی دادی لگ دی ہے رونا لیو شہزادیاں دا آواز آندا ہے اسی حسین دے بھانجے لگ دے ہیں تھوڑی عزت دی قسم ہے امام حسین دا نام آئے مشکور جھن بھی ہے رو رو کیا دے ایک سال تو میرے مرشد حسین دے بھانجے زندان دے وچ قیدن میں کو پتہ ہی نہیں لگا بزرگ تشریف فرماؤ مشکل کو مشکل ترین اس مجلس دے وچ آ کے منگیا کرو چھے بادشاہ دا فرمان ہے جڑے ویلے ہر آنکھ میرے دادے حسین دے غم دے وچ عشق بار ہوئے جڑی دعا منگو قبول ہوندی ہے میں دعا منگدا بانی اشرا جناب انعام شاہ صاحب کے مالک توفیقات خیر دے وچ اضافہ فرماون انہاں دے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک درجات بلند فرماون روਣ والے مشکور آدھے شہزادیوں میں تو آزاد کردا مشکور نے شہزادے کو آزاد کر چھوڑیا ہے پھر بعد میں ابن زیاد نے عبرتناک حالت کی تھی مشکور دردناک سزا دیتی ہے شہید کر چھوڑیا مشکور روਣ والے ساری رات مسلم دے یتیم کوفے دیاں گلیاں دے وچ پھرتے رہے جنے ویلے صبح ہوئی او کوفہ شہر ڈٹھا ہے جس کوفہ شہر دے وچ پیو دی شہادت ہوئی ہے روਣ والے شہزادے ڈر گئے فوجاں جڑے پاسوں آندیاں شہزادے گلیاں دے وچ رکدے ودے ایک گھر دے کولوں شہزادے گزرے اس گھر دے اندروں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آندی پئی ہے شہزادے نے تکل بات کی تھی اندروں ایک مائی نکلی ہے ایک مستور نکلی ہے ایک مولا دے منن والی ہے بچیاں دے پاسے دیکھ کے آتی ہے بچوں کو پتہ نہیں کوفے دے حالات خراب ہیں تھوڑی ماں تھوڑا انتظار کر دی اسی اپنے گھر لگے بن جاؤ ایک گل کر کے اس نے دروازہ بند کر چھوڑیا تھوڑی عزت دی قسم ہے باہر بڑا شہزادہ آتا ہے پردیسیاں دا جے کوئی گھر ہوئے تے گھر ونجیے
رونا لے تھوڑی عزت دی قسم ہے، تھوڑے اتھرواں دی قسم ہے، دروازہ کھولیا آدھی ہے بچہ کیڑی گل کیتی ہے، تھوڑا گھر کوئی نہیں، شہزادے آدھے نصیب پردیسی ہیں، اس دی بیوی آدھی اپنا تعارف کرواؤ، شہزادے آدھے ہوں اپنا تعارف نہ کرویں دے، وجہ کیوں تعارف نہیں کرویں دے؟ شہزادے آدھے اگے جس نے تعارف کروایا ہے اس ساڑے تے بہت ظلم کیتے ہیں، کہ آدھی میں وعدہ کرتی ہوں ظلم نہ کر سکتے نہ ظلم ہومن دے سکتے، شہزادے آدھے کوئی زامن دے، اے آدھی اللہ زامن ہے، شہزادے آدھے اللہ تا ہر کہندہ زامن ہے، کوئی ہور زامن، اے آدھی اللہ تا رسول زامن، شہزادے آدھے کوئی ہور زامن دے، بڑی عزت دی قسم ہے، جڑے ویلے آکھے نا ہور زامن دے، اس ویلے مستور آدھی توڑا تے میڈا زامن مدینے اللہ عباس، رون والے عباس دا نام ہے، شہزادے آدھے جڑا تیڑا مرشد عباس ہے، اس دے اساں بھانجے لگ دے ہیں، رون والے قدمہ تے جھن پہیے، رو کے آدھی میڈے مرشد عباس دے بھانجے اس حالت دے وچ، رون والے بچے کو گھن آئیے، اپنے گھر دے وچ آئیے، جڑے کمرے دے وچ بچیاں نو رکھیا ہے، اس کمرے دیاں 13 پوڑیاں ہیں، 13 سیڑھیاں ہیں اس کمرے دیاں، بچیاں نو کمرے دے وچ گھن آئیے، بچیاں کو کھانا کھوایا ہے، پانی پیوایا ہے، اللہ جانے کتوں دے بھوکے پیاسے بال ہیں، کھانا کھوا کے بچیاں نو آدھی ہے، اندھیرا کر کے بچیاں نو آدھی ہے، ہون تسیں ایتھے سمو، کمینہ آندا اسی، حارس دے گھر دے وچ آگئے، بچے سم گئے، اس مستور نے تالا لایا دروازے میں، تھلے گئی ہے اگے حارس کمینہ آ گیا، ایک کمینہ غصے دے وچ آئے، دی بیوی آدھی ہے اتنا غصے کیوں ہے؟ ایک کمینہ آدھے مسلم دے بال فرار ہو گئے، میں انہوں دی تلاش پیا کرتا، زمان علیہ بڑی عزت دی قسم ہے گل کی اس ویلے بیوی آدھی ہے خدا دی لعنت ہوئے تیرے تے، اتنے معصوم بچیاں نال تیری کیڑی دشمنی ہے؟ غصے دے وچ لیٹے اپنے بستر تے، اس دا بستر تے لیٹنا ہے جو شہزادے دے خواب وچ ماں آئی ہے، نکے شہزادے جناب ابراہیم دے خواب وچ ماں آئی ہے، شہزادہ اما اما کر کے اٹھے، شہزادہ رومن لگ گیا ہے، ایک کمینہ اپنے بستر تو اٹھے آ کیا دے میرے گھروں بچیاں دی رومن دی آواز آندی ہے، یہ آدھی ہے ساڑھے گھروں نہیں آندی، پڑوسیاں دے بچے ہیں، ہمسایاں دے بال ہیں، یہ آدھا ہے ہمسایاں دے بال ہیں، اس بچے دا رومن دسیندہ ہے، یہ بچہ بے وارث ہے، ہر سادہ وارث آلیاں نو چپ کراؤن والے ہوندے نے، اس بچے نو چپ کراؤن والا کوئی نہیں، لگتا ہے یہ بے وارث ہے، ہر سادہ کدھرے اوہی تے نہیں جنہاں دی تلاش میں پورے کوفے دے وچ کردا پیا، رومن والے اس کمرے دے کول آ گئے حارث، تالا لگا دکھائے، بیوی دے پاسے مخاطب ہو کے آدھے اس نے چابی دے، بیوی آدھی ہے چابی گم ہو گئی ہے، بڑی عزت دی قسم ہے، اس نے ایک بڑا پتھر چاہے ہے، تالے تے مارنا شروع کیتا ہے، قدیمی عزادار بیٹھو تواڈے کو سوال کردا، اے پتھر تالے تے لگدا پیا ہے، امیر مسلم دے یتیماں دے جگر تے لگدا پیا ہے پتھر، رومن والے کمینہ کمرے دے وچ آئے، ہاتھ مارنا شروع کیتے ہیں، اللہ اپنے قرآن دے وچ فرمیندا ہے یتیم تے شفقت کرو، آقا سرور کائنات فرمیندا ہے یتیم دے سر تے جو بندہ شفقت دا ہاتھ رکھے، اس دے ہاتھ دے تھلے یتیم دے سر تے جتنے بال آسن اللہ اتنے گناہ معاف کرے، تواڈی عزت دی قسم ہے اس کمینے دے ہاتھ یتیماں دے سر تے آ گئے، ایہو جی شفقت کیتی ہے جو معصوماں دیاں تلیاں زمین تو پٹیج گئی ہیں، رومن والے کمینے ظلم کرنا شروع کیتا ہے، انہوں میں دسی بیٹھا 13 سیڑھیاں ہیں 13 پوڑیاں ہیں، کمینے کیڑا کام کیتا ہے، دعا دیا چوٹیاں ہاتھ پایا ہے، بچیاں نو چایا ہے، جڑے ویلے پہلی سیڑھی تے آیا بچیاں دے سراں دے وچ ہاتھ ہے، کئی سیڑھی تے آیا بچیاں دے سراں وچ ہاتھ ہے، جڑے ویلے تیجی سیڑھی تے آیا حارث نے یتیماں کو چھوڑ دتا، رونے والے تواڈی عزت دی قسم ہے نکے شہزادے دی پیشانی پھٹ گئی ہے، رو رو کے آتا ہے مائے کوئی رومال آئی تا دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے، رونے والے اسے ستون دے نال کمینے شہزادیاں نو بنیا ہے، ساری رات ظلم کریندا رہیا شہزادیاں تے، جڑے ویلے صبح ہوئی ہے کمینے شہزادیاں کو کھولے، شہزادیاں کو دریا دے پاسے لے کے ونجن واسطے، شہزادیاں دی چوٹیاں ہاتھ پائے، تواڈی عزت دی قسم ہے اللہ جانے کیو جے رنگ دے وچ دریا تے گھن کے گیا ہے، نہ شہزادے زین تے آئے تے نہ زمین تے آئے، دریا دے مانتے گھنا ہے، جھنک دے کے آدھا اپنے اپنے چولے لہاؤ،
رونا لو وڈے شہزادے اپنا چولا لائے نکے شہزادے کولو چولا نہیں لاندا نکے شہزادے دے پاسے ہتھل مار کے آدھے جھڑا دے کے آدھے اپنا چولا لہا وڈا شہزادہ آدھے ظالمہ ایکو ماں چولا پڑھندی ہے ماں چولا آپ لہندی ہے اے آدھے ظالمہ ہے نا آپ چولا پا سکتا ہے نا چولا لہا سکتا ہے رونا لو دوے شہزادیاں نے آکھا ہے مارتا سمجھ رہے ہیں شہید ہو مجھ رہے ہیں کیوں نہ آخری ملاقات تھوڑی لمبی کریے شہزادے آتے اللہ جنات سب کو نماز پڑھن دے اے آدھے نماز سے بچا سکتے ہیں تا نماز پڑھ لو رونا لو دوے شہزادیاں نے نماز دی نیت کی تھی سجدے دے وچ گئے جڑے ویلے سجدے دے وچ گئے وڈے دا منہ نکے دے منہ دے پاسے نکے دا منہ وڈے دے منہ دے پاسے جڑے ویلے نماز ود گئی او ویلے کمی نے ظلم کر کے اٹھایا ہے اے آدھے نماز مک گئی جلدی کرو اپنے چولے لہا رونا لو وڈے شہزادے دے گل تے تلوار رکھی اس نکال دے ظالمہ وڈے بھرا پیواں دی جات روندے جڑے ویلے گل کی جولے آتے میرے پیو کو نہ مار سب تو پہلے میں کو مار رونا لو نکے شہزادے دی گل تے خنجر رکھے او ویلے وڈا شہزادہ رو رو کے آتا ہے نظمان کرے گی آوے اماں سارے سامنے پہ کردا میں غازی دے تلوار کرو ہے شام کو سالا رونا لو ظلم دلال نکے شہزادے دا سر تن کو جدا کیتا لاش دریا دا حوالے کر کے سر چوٹی جو پکڑ کے گرنا ہے بڑے شہزادے دے دربار مار لگا بڑا شہزادہ دے ظالمہ ایک لحظہ نہ مار اے آدھے کیوں نہ مارا بڑا شہزادہ دے ایک لحظہ میرے بلا کا سر میں کٹے رونا لو نکے دا سر ملے بڑے بلا نے نکے بلا دے سر دے نال اپنا منہ لایا ہے ہونا دے ظالمہ خنجر چلا رونا لو اس کمینے ظلم دے نال بڑے شہزادے نو ذبح کر چھوڑے سر گن کے ابن زیاد دربار دے وچ ہے ابن زیاد دے کڑی شے گن کے ہے ایک کمینہ تے مسلم دے بالا دے سر گن کے ہے ابن زیاد دے میرے سامنے رکھ رونا لو جڑے میرے سامنے رکھے ابن زیاد دے کمینہ میرے نال جھوٹ کیوں بولدا ہے اے آدھے میں تیرے نال کیڑا جھوٹ بولے کیوں میرے ابن زیاد دے کمینہ تو جھوٹ بولدا ہے میں تا سوڑی بیٹھا مسلم دے بالا تے رخسار گلاب دا زیادہ سر کے ایک نے سیاہ بالا تے تیرے گن آیا ہے رونا لو جڑے اے گل کیتی او میرے حارث کمینہ اس دے پاسے مخاطب ہو کے آدا ہے میں ظلم دے نگاواں تیرے جڑ ظلم لاتے رخ سارا دے رنگ سرخ رہی مڑ دیکھ سے آتی ایک مناد میری جھڑک نبار مکا چھوڑے بج فرش زمین تیرے بہو آخری باری غازی کو معصوم جڑے آدر مانا غازی آسا کو بچا اللہ